الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوہر پبلیشرز کی جانب سے حافظ محمد وقاص فریدی آپ سے مخاطب ہے۔ آپ کو گوہر پبلیشرز کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning۔ عزیز طلباء، آج ہم گوہر اسلامیات کلاس 4 کے باب 4 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ گوہر اسلامیات کلاس 4 کا چوتھا باب 3 اسباق پر مشتمل ہے اور اس باب کا عنوان ہے اخلاق و آداب۔ پیارے بچوں، اس باب کا پہلا سبق جس کا عنوان ہے سادگی، اور یہ سبق گوہر اسلامیات کلاس 4 کے صفحہ نمبر 55 پر موجود ہے۔ اس سبق میں آپ پڑھیں گے سادگی کا مطلب اور مفہوم، سادگی، بناوٹ اور تکلف میں فرق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زندگی میں سادگی کی مثالوں سے آگاہ ہوں گے اور سادگی کے فوائد و ثمرات سے بھی آگاہ ہوں گے۔ اپنی عملی زندگی میں سادگی اپنا سکیں گے اور نمود و نمائش سے دور رہنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سادگی کا مطلب ہے بناوٹ اور تکلف سے پاک زندگی گزارنا۔ زندگی کے تمام معاملات میں فضول خرچی، دکھاوے اور غیر ضروری اخراجات سے بچنا سادگی کہلاتا ہے۔ نمود و نمائش اور دکھلاوے کے لیے بے جا مال خرچ کرنا تکلف اور بناوٹ کہلاتا ہے۔ تکلف اور بناوٹ سادگی کا متضاد ہے۔ دین اسلام سادگی پر زور دیتا ہے اور فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کے بھائی قرار دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، ترجمہ: بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ قرآن مجید میں اچھے مسلمان کی نشانی بیان کی گئی ہے کہ وہ اخراجات میں فضول خرچی کرتے ہیں، نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ میانہ روی اور اعتدال سے کام لیتے ہیں۔ سورۃ الفرقان۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے سادگی کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان البذاذۃ من الایمان، ترجمہ: بے شک سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ سنن ابی داؤد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے زندگی کے تمام معاملات میں سادگی اختیار فرمائی اور مسلمانوں کو بھی سادہ زندگی اختیار کرنے کی تاکید کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے پوری زندگی کبھی تکلف اور بناوٹ سے کام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم گھر کا کام خود ہی کر لیتے، اپنا جوتا گانٹھ لیتے یعنی خود ہی سلائی کر لیتے، اپنے کپڑوں میں پیوند لگا لیتے، گھر میں جھاڑو دے لیتے، خود ہی بکریوں کا دودھ دو لیتے، نہایت سادہ مگر صاف ستھرے مکان میں رہتے اور خود ہی ضرورت کے وقت مکان کی مرمت بھی کر لیتے۔ گھریلو استعمال کے لیے چند سادہ برتن اور ایک چمڑے کے بستر پر گزارا کرتے، زمین پر چٹائی بچھا کر لیٹنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا لباس بھی نہایت سادہ مگر پروقار ہوتا تھا۔ لباس میں قمیص اور تہبند پہنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سفید رنگ کا لباس پسند فرماتے تھے، پیوند لگا سادہ لباس بھی پہن لیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا لباس ہمیشہ
صاف ستھرا ہوتا تھا۔ پیارے بچوں، کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا کھانا پینا بھی نہایت سادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بن چھنے آٹے کی روٹی کھاتے، اکثر جو کا آٹا استعمال کرتے، بعض اوقات چند دانے کھجور یا دودھ کے چند گھونٹوں پر گزارا کرتے تھے۔ گھر میں جو چیز دستیاب ہوتی وہی بلا تکلف کھا لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانے سے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے شادی، بیاہ اور دیگر سماجی تقریبات میں سادگی اپنانے پر زور دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی تقریب مسجد میں ہوئی۔ پیارے بچوں، اب پڑھتے ہیں سادگی کے فوائد و ثمرات۔ سادگی گزارنے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ سادگی سے زندگی میں آسانی اور سہولت پیدا ہوتی ہے۔ انسان بہت سی مالی پریشانیوں سے بچا رہتا ہے۔ زندگی میں اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ سادہ زندگی گزارنے سے انسان حرام کھانے سے بچ جاتا ہے۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں نمود و نمائش کا مطلب دکھاوا اور بناوٹ ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم بناوٹ و تکلف سے اجتناب کریں اور ہمیشہ سادہ زندگی گزاریں تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہم سے راضی ہوں۔ عزیز طلباء، سبق کے اختتام پر سبق میں موجود مشکل الفاظ اور اصطلاحات کے معنی پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے جوتا گانٹھ لیتے، اس کا معنی ہے جوتا مرمت کر لیتے۔ دوسرا لفظ ہے تکلف، اس کا معنی ہے بناوٹ، نمائش۔ اگلا لفظ ہے بن چھنے، اس کا معنی ہے بغیر چھنے۔ اگلا لفظ دل آزاری، اس کا معنی ہے دل دکھنا۔ اگلا لفظ بیت المال، اس کا معنی ہے اسلامی ریاست کا سرکاری خزانہ، شاہی خزانہ۔ اگلا لفظ خوشنودی، اس کا معنی ہے رضامندی، خوشی۔ اگلا لفظ اہل و عیال، اس کا معنی ہے گھر والے، بال بچے۔ اگلا لفظ اجر، اس کا معنی ہے ثواب۔ اگلا لفظ پیوند، اس کا معنی ہے جوڑ، پیس لگانا۔ اگلا لفظ متضاد، اس کا معنی ہے الٹ۔ اگلا لفظ عمدہ، اس کا معنی ہے بہترین۔ اور آخری لفظ وظیفہ، اس کا معنی ہے رقم۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا سبق جس کا عنوان ہے سادگی، اختتام کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سادہ مگر صاف ستھرا رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال ہمیں بناوٹ، تکلف اور تصنع سے پاک زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، والدین اور اساتذہ کا ادب و احترام کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔